السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 78 پارٹ 3۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ زرمش نے اپنی لرزتی گنہری پلکیں اٹھائے وینٹی کے مرر پر نگاہ ڈالی۔ وہ اپنے دہکتے مخملی دو آتشہ روپ کو دیکھتے سلیب کو لرزتے ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ اس ساڑی میں اس کا آنگ آنگ واضح ہو رہا تھا۔ اس کا دودیا پیٹ، اس کے کندن نشیب و فراز اپنی جھلک دکھاتے دیکھنے والے کی آنکھ کو حیرا کر رہے تھے۔ فل آستینوں پر مشتمل بلاؤز ڈیپ اور بے حد چھوٹا تھا۔ دیکھیے زرمش، کیسے آپ ایک ہاٹ کیک لگ رہی ہیں، شوبز کی گھٹیا چیپ ماڈل سے بھی بدتر۔ میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہا، اگر کرنی ہوتی تو ابھی تک آپ کو بیڈ پر لے جا کر تذلیل کر بھی چکا ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے نکاح کے رشتے میں یہ سب ہی ہوتا ہے، صرف بدن کی بھوک ہوتی ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بہت غلط لگتا ہے۔ سچی محبت اس سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ اپنا یہ تعلق استوار کر بھی لیتا، صبح ہوتے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا، گزری رات کے لمحات بلا دیتا تو بولیے کیا کر لیتی آپ؟ اس جسم کو نہیں، اپنے دل کو میرے قابل بنائیے مس زرمش خان۔ وہ ساحر خان کے لفظ یاد کرتے اذیت و کرب کی انتہا پر تھی۔ کوئی بھی عورت اپنی دودکار نہیں بھول سکتی۔ وہ آج تک اپنی دودکار نہ بھولی تھی۔ یہ ساڑی اس کے زخموں پر نمک کے پھاہے رکھ گئی تھی۔ وہ اس کی قربت کے لیے اس کے سینے سے لپٹتے گڑ گڑائی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اسے ساڑی میں دیکھ کر اپنا حق لے لے گا، مگر اس نے تو اپنے لفظوں سے ایسے تمانچے مارے تھے جن کی جلن اسے آج بھی ہوتی تھی۔ مگر ساحر خان سے اس قدر محبت کی تھی، وہ اس کی دودکار بھی سہ گئی تھی۔ آج وہ پھر سے اس ساڑی میں لپٹی کھڑی تھی، مگر آج کوئی اور مرد اس کی قربت کا طلبگار تھا۔ آریان خانزادہ کے لفظ اب اس کے انہیں زخموں کو خریدنے لگے تھے۔ دودکار، نفرت، وہ بچپن سے سہتی آ رہی تھی۔ جس کی محبت چاہی وہ نہ ملا، جس نے بے انتہا نفرت کی وہ مل گیا۔ وہ کہہ کے، وہ تھپڑ، وہ تذلیل برے لفظ وہ بھول جائے کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ کیسے ممکن تھا یہ؟ وہ کیوں نہ اس کے بنجر دل کی درگتی کو چھو سکا؟ وہ تو اپنی دودکار بیوگی کا غم مناتی آئی تھی۔ کوئی خوشگوار یا تو کوئی قرب میں بہکتا خمار آلود لمحہ تو ساحر خان کی ہمراہی میں بھی تو نہ ملا تھا۔ کیا باہر کھڑے مرد نے بھی اسے کبھی محبت دی، اسے اپنے لفظوں سے مان بخشا؟ اسے تو صرف تذلیل برے لفظ اور وہ دہشت ناک کہکے ہی سنائی دیتے تھے۔ اس کے لیے یہ اذیت ناک تھا کہ باہر کھڑے مرد کو اس سے عشق تب ہوا جب اسے پتہ چلا اسے چھونے والا وہ پہلا مرد ہے۔ کیا عشق کے پیرائے میں یہ دلیل مانی جاتی ہے؟ کیا واقعی عشق کی پرکھ یہی ہے کہ بدن پر پہلا نشان کس کا تھا؟ کیا یہ عشق تھا یا مردانگی کا غرور؟ کیا محبت ہمیشہ پہلی مہر کی محتاج ہوتی ہے؟ کیا روح کی تڑپ تبھی جنم لیتی ہے جب جسم کے نقش کسی اور کے نہیں ہوتے؟ وہ خود سے سوال و جواب کرتے زخمی سا مسکرا رہی تھی۔ وہ عشق کے نام پر اسے واپس اسی اذیت میں دھکیل رہا تھا جو اس کے اختیار سے باہر تھا۔ اس کے بابا اس کے لالا کو جان سے مارنے والے کی خواہش کرنے والے کو وہ کیسے اپنی مرضی سے سونپ سکتی تھی؟ وہ تو آج بھی اس وحشی درندے سے ڈر گئی تھی۔ زرمش اپنے عارض پر بہتے آنسو بے دردی سے صاف کرتے واش روم کا دروازہ کھولتے باہر آئی۔ کمرے کے وسط میں چکر لگاتے آریان خانزادہ کے قدم رک گئے تھے۔ وہ مجسم ہوا تھا۔ اس کی جان اگر کوئی لے سکتی تھی، سامنے کھڑی عورت ہی لے سکتی تھی۔ وہ اپنی قاتلانہ نگاہیں اٹھا کر اسے ایک بار، صرف ایک بار محبت سے دیکھ لیتی تو یہ بلڈ تھسپسٹ اپنی سانسیں کھو دیتا۔ کتنا آسان تھا اس کی جان لینا۔ اس کی جان لینے کی خواہش لیے سامنے کھڑی عورت یہ معلوم ہی نہ تھا۔ وہ اس کے خوبصورت وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بدن پر لپٹی ساڑی اس کے جوان سلگتے جذبوں میں آگ لگا چکی تھی۔ اس کے جسم کی تمام رہنائیاں ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ چودھویں کے چاند کی طرح اس کا قیامت خیز حسن جوبن پر تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ نگاہیں جھکائے لرزتی پلکوں کے ساتھ سرخ قندھاری چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ چہرے پر شرم و حیا کی گہری لالی تھی جو اس کے چہرے کو گلاب کی طرح سرخ کیے ہوئے تھی۔ سامنے کھڑی عورت اس سے نفرت کی دعوے دار تھی تو پھر کیسے اس کا انگ انگ شرم و حیا سے لپٹا تھا؟ اسے پہلی بار تو چھونے نہیں لگا تھا،
پھر اتنی شرم و حیا، اتنا لرزنا، وہ اسے سختی سے نہ چھوتا تھا۔ سامنے کھڑی اس کی مسز خان جانتی تھی وہ کبھی اسے سختی سے نہیں چھوئے گا، تو پھر وہ کیوں لرز رہی تھی؟ یہ لرزنا، یہ نگاہیں جھکانا تو صرف ایک محبوب بیوی ہی کر سکتی ہے۔ وہ اس سے ڈرتی تھی، وہ جانتا تھا، مگر اب وہ ڈر، وہ خوف نہ رہا تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا، یہ گلاب گالوں پر سرخی اس کی محبت، اس کا عشق ہی تھا۔ وہ جتنی بھی بے رحم سہی، مگر اس کا دل اتنا بھی بے رحم نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کی تڑپ اس کے دل تک نہ پہنچ سکے۔ وہ دل و دماغ میں اٹھتے سوالوں کا جواب خود ہی دیتے، اس کی طرف بڑھتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ زرمش اس کے برہنہ سینے میں کسی کٹی ڈال کی طرح سمائی تھی۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی میں دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں بجتے کمرے میں بھی گونجنے لگی تھی۔ گرم کمرے کی تپش اور ایک دوسرے کی باہوں کی گرمی میں دونوں کے بدن پر پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے نرم ہاتھوں میں تھام گیا۔ زرمش کی رنگت آگ کی طرح سرخ تھی، گنہری پلکیں مزید شدت سے لرزنے لگیں۔ انتظار میں بھی ایک حدت تیری سانسوں کی بسی رہتی ہے۔ عشق ہو تم یا عذاب، ہر رات اسی پر بحث رہتی ہے۔ خمار تیرے لمس کا ایسا کہ ہوش چھین لے لمحوں میں، قسمت ہو یا سزا، ہر سجدے میں تیری ہی عرضی رہتی ہے۔ اس کا چہرہ تامے اپنی تپش زدہ سانسوں کو اس کے رخساروں پر چھوڑتے گمبھیر بھاری آواز میں بولا۔ زرمش اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں وہ طلب کی سرخی بن کر ٹہری تھی۔ زرمش کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی سینے سے نکلنے کو بےتاب ہوئیں۔ آریان خانزادہ کے زخمی لب اس کے گلاب اور رخساروں کو نرمی سے چھونے لگے۔ ساڑی میں لپٹے برہنہ کمر پر آریان خانزادہ کے ہاتھ کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ زرمش نگاہیں چکائے اس کے پرتپش بوسوں کی بوچھاڑ اپنے رخساروں پر سہن کر رہی تھی۔ اس کے پرتپش لبوں کا لمس دیوانگی کے عالم میں اس پر برس رہا تھا۔ وہ اس طرح سے چھو رہا تھا کہ زرمش کی سانسیں دہکنے لگی تھیں۔ وہ اس کے عارض، اس کی ناک، اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے بے حد سختی سے چھوتا جا رہا تھا۔ اس کے لب اس کے نقوش پر جنونیت سے محوظ سفر تھے۔ مسز خان، جان ہو میری، تمہارے بنا میں جی نہیں سکتا۔ وہ اسے چومتے باری ہوتی سانسوں سے اسے مزید دہکانے لگا۔ زرمش اس کے حصار میں قید، آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ وہ اس کے بالوں کو گدی سے نرمی سے دبوچے، اس کی گردن کو پیچھے کی طرف ڈھلکائے، اس کے نقوش پر گہری گرم نگاہیں گاڑ گیا۔ نہ تم چاند ہو نہ سورج، مگر جسم میں حدت ایسی، میں نے تمہیں چھوا اور آتشی ہو گیا آسمان بھی۔ اس کی بند آنکھوں پر لرزتی پلکوں کو دیکھتے آنچ دیتے لہجے میں باری آواز میں بولا۔ زرمش کا بدن کپ کپا اٹھا تھا، لبوں سے سسکاری بلند ہوئی، وہ اس کی گردن پر جھکے بیوٹی بون پر دانت گاڑ گیا۔ زرمش اپنی آنکھیں مزید سختی سے میچ گئی۔ وہ اس کی گردن کو اپنے لبوں سے داغتے نیچے کی طرف اپنے لبوں کی پرواز بڑھانے لگا۔ ایک ہاتھ ساڑی کی فال سے لپٹا تھا۔ زرمش کا کپ کپاتا ہاتھ آریان خانزادہ کے مضبوط ہاتھ پر آن ٹھہرا تھا۔ مائی ویلویٹ ڈیمن، تم مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ اس ایک رات کے لیے میں موت سے لڑ کر آیا ہوں، وہ باری آواز میں بولتے اس کے ساڑی کا پلو اس کے تن سے جدا کر گیا۔ اس کے بلاؤز میں مقید اس کے کندن نشیب و فراز کو دیکھتے آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں خمار کی حدت گہری ہوئی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کی کمر کو بینڈ کرتے اس پر مزید جھکا۔ زرمش کی آنکھیں مزید سختی سے میچی، گنہری پلکوں کی لرزاہٹ بڑھنے لگی، دھڑکنیں مزید بے ہنگم ہوئیں۔ آریان خانزادہ گہرے سانس لیتے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے نقوش کو چھوتا، اس کی گردن کو انگلیوں سے چھونے لگا۔ اس کی انگلیاں بے باکی سے گردن سے ہوتے بے حد سختی سے اس کی گہرائیوں کو چھوتے اس کے پیٹ پر سفر کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی بیلی بٹن کو انگوٹھے کے پور سے چھوتے ساڑی کی ہک میں اپنا ہاتھ الجھا گیا۔ زرمش کی کنپٹی سے بہتا پسینہ اس کی گردن سے ہوتا اس کے بلاؤز میں جذب ہونے لگا۔ دل کی دھڑکنیں اتنی شدت سے دھڑک رہی تھیں، کمرے میں اب صرف اس کی دھڑکن گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ ہے مسز خان، کہو تم میرے بدن کی گرمی سے نچڑ رہی ہو، بولو تم اپنے شوہر کی غربت کے لیے تڑپ رہی ہو، اقرار کرو یہ بدن پر پھوٹتا پسینہ، یہ بدن کی لرزاہٹ، یہ منتشر ہوتی دھڑکنیں صرف میرے قرب سے ہیں۔ وہ باری مخمور آواز میں بولتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگائے خود میں بینچ گیا۔ زرمش اس کے سینے سے لگی کھڑی کانپ رہی تھی، مگر آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ کہو مسز خان، میری قربت، میرا لمس تمہارے لیے اس دنیا کا سب سے معتبر لمس ہے۔ وہ اس کی نازکی کو اپنے سکس پیکس چٹانی سینے کے ساتھ مسلتے ہوئے اس کے کان کی لوح کو چومتے سرگوشی میں التجائیں کر رہا تھا۔ زرمش اس کے سینے سے لگی سٹل خاموش تھی، اس کی دھڑکنیں صرف تیزی سے دھڑک رہی تھیں، جسم آگ کی طرح گرم تھا۔ جانتی ہو مسز خان، تمہاری خاموشی مجھے مار رہی ہے۔
مگر تمہاری دھڑکنیں، تمہارا آگ جیسا جسم مجھے خوش فہم کر رہا ہے۔ جو لفظ تمہاری زبان نہیں کہہ پا رہے، وہ تمہاری دھڑکنیں کہہ رہی ہیں۔ تمہارے بدن کی گرمی کہہ رہی ہے، وہ اس کی کان کی لوح کو شدت سے چومتے دیوانگی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ زرمش نے اپنے نچلے لب پر دانتوں کا دباؤ بڑھاتے اپنی زخمی سسکاری روکی تھی۔ بلڈ تھس بیسٹ کی جان لیوا عجب خوشبو، اس جسم کی گرمی سے اس نے کسی آتش کدا کی طرح جلنا ہی تھا۔ کوئی بھی عورت ہوتی تو جل جاتی، وہ ایسا ہی تھا۔ کہو میری جان، اس کے کان کی لوح کو بے دردی سے دانتوں تلے دبا گیا۔ کیا؟ زرمش اس کی بے رحمی پر سسکی لے گئی۔ I am your husband, not a beast. My obsession is love, not harm. وہ اس کی بند آنکھوں پر لرزتی پلکوں کو نرم سے باری باری چوم گیا۔ I am your husband, not a beast. My obsession is love, not harm. زرمش نے آنکھیں بند کیے ہی اس کے ہی لفظ ایز اٹ از ٹوٹے لفظوں سے دہرائے۔ آریان خانزادہ کے لب مبہم سی مسکراہٹ میں ڈلے۔ You are my Creole love, John, not just a wife, but my sweet maidness. I am your husband. You are not Mrs. Khan. وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوتے اس کی بیوٹی بون پر دانت گاڑتے اپنی ہلکی گنی بیٹ بے حد بے دردی سے رگڑنے لگا۔ زرمش اس کی بیٹ کی چبھن پر جلن سے سسکاریاں بھرنے لگی تھی۔ اس نے دھیرے سے زرمش کے وجود کے گرد لپٹی ساڑی کے پلو کو اپنی انگلیوں سے جکڑا۔ نرمی سے آنکھوں میں وہی درندہ وار تمازت جلنے لگیں جو زرمش کے حسن سے اس کی آنکھوں میں خمار بن کر اترتی تھی۔ اس نے آہستہ سے ساڑی کی ہک کو کھولا۔ زرمش کی دھڑکنیں مزید تیز ہوئیں۔ پلو کو اپنی انگلیوں کے گرد لپیٹ کر اس نے ایک جھٹکے سے ساڑی کھینچی۔ زرمش کا ساڑی میں لپٹا نازک بدن گوما تھا۔ آریان خانزادہ گہرا مسکراتے ہوئے اس کی ساڑی کی فال کھولنے لگا۔ وہ اس کی ساڑی کو مزید اپنے ہاتھ میں لپیٹتے اسے کھینچتے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے آن لگی تھی۔ ساڑی کی فال پوری طرح اس کے بدن سے جدا نہ ہوئی تھی۔ اتار رہا ہوں تم سے وہ ہر پردہ جو میرے لمس میں رکاوٹ بنتا ہے مسز خان۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گردن کے قریب جھکا۔ زرمش سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ آریان خانزادہ کے سینے پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ اس کے چٹانے سونے پر موجود بالوں پر اپنی مٹھیوں کا دباؤ بڑھانے لگی۔ آریان خانزادہ ساڑی کے فال کھینچتے ایک جھٹکے سے اس کے بدن سے علیحدہ کر گیا۔ فال کھلتے ساڑی اس کے بدن سے علیحدہ ہوئی۔ وہ اب سیاہ بلاؤز اور سیاہ تنگ سی اسکرٹ میں ملبوس تھی جس میں اس کے بدن کی خوبصورتی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہے مسز خان، ساڑی کے نیچے اتنے پردے ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ کیوں ایسی ساڑی خریدی جو میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی ہے؟ آریان خانزادہ بہکے انداز میں بولتے اسے اپنے سینے سے شدت سے لپٹا گیا تھا۔ وہ اس کے سلکی چاکلیٹی براؤن بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کے بالوں کو چوم رہا تھا۔ بتاؤ مسز خان، اس ساڑی کے نیچے اور کتنی لیئرز ہیں جو مجھے ستانے والی ہیں؟ وہ زرمش سے بھاری آواز میں سرگوشیاں کرتے پوچھ رہا تھا۔ زرمش کی خاموشی پر آریان خانزادہ نے اس کے بالوں کو پیچھے سے دبوچتے اس کی میچھی آنکھوں پر نگاہ ڈالی۔ وہ مزید اس کی میچھی آنکھیں برداشت نہ کر سکا تھا۔ سبز آنکھوں میں غصے کی لالی گہری ہوئی۔ آنکھیں کھولو مسز خان، وہ ملتجی ہوا۔ زرمش مزید سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اوپن یور آئیز، وہ اسی لمحے غرایا تھا۔ زرمش اسی غراہٹ پر اپنی آنکھیں جلدی سے کھول گئی۔ آریان کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھری۔ پیار کی زبان پتہ نہیں ہر عورت نہیں سمجھتی، یا صرف اس کی مسز خان۔ اس کا پہلا ایکسپیرئنس تھا، ہر رنگ صرف مقابل کا ہی دیکھا تھا۔ وہ مبہم سا مسکراتے سوچ رہا تھا، بتاؤ نیچے کیا کیا پہنا ہے؟ وہ اسے بازوں سے جکڑے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں استفسار کر گیا۔ بلاؤز کے نیچے وہ پہنا ہے، وہ دھیمی سرگوشی نما آواز میں بولی۔ آنکھیں اب میچی نہیں تھی، وہ سٹل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیا مسز خان؟ وہ اس کے ٹوٹے لفظوں پر اس کے قریب ہوتے اس کی انداز میں سرگوشی کر گیا۔ زرمش اس کے ایکٹ پر سرخ قندھار ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ کے لبوں پر مبہم مسکراہٹ بکھر رہی تھی جسے وہ مشکل سے دبا رہا تھا۔ بتاؤ مسز خان کیا؟ وہ محظوظ ہوتے گویا ہوا۔ زرمش نے اس کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اپنے بلاؤز کو کندھے سے ذرا سا نیچے سرکائے، اپنی سیاہ اسٹرپ میں انگلی پھنسائی تو آریان خانزادہ کا بے ساختہ قہقہ گونجا تھا۔ وہ اس کے قہقہے اور اپنی حرکت پر ہفت زدہ ہوتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ بتانے میں کیا حرج تھا؟ کیا تم نہیں چاہتی تمہارا ہسبینڈ ان پروڈکٹس کے نام جان لے جو تم پہنتی ہو؟ یہ شاپنگ تو میں ہی کیا کروں گا آپ سے۔ وہ تھوڑا سا جھکتے اس کے گلاب رخساروں کو گرم نگاہوں سے دیکھتے شرارتی ہوا۔
زرمت خفت تو شرم سے نگاہیں جھکائے نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ تم جانتی ہو میں ہر اس چیز، ہر اس ایکٹ سے حسد کرتا ہوں جو تمہیں چھوتے ہیں مسز خان، وہ باری آواز میں بولتے اپنی انگلیوں سے اس کے لبوں کو اس کے دانتوں سے آزاد کر گیا۔ سمجھ نہیں آتا ان لبوں سے حسد کروں یا تمہارے دانتوں کے بیچ تھے، یا ان دانتوں سے جو تمہارے لبوں میں پیوست تھے۔ وہ جھکتے ہوئے شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوم گیا تھا۔ زرمش کے قدم پیچھے کو لڑکھڑائے تھے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کے کندھے پر جھکتے اس کے برہنہ شولڈرز پر نظر آتی سیاہ سٹرپ کو دانتوں میں جکڑ گیا۔ اس کے ہر ایکٹ پر زرمش کے بدن کی لرزاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، یا پھر اس پردے سے جو ہر وقت ان دھڑکنوں سے لپٹا رہتا ہے۔ وہ اس کے بلاؤز کی زپ کھولتے ہوئے اس کے کندھے کی سٹرپ کو دانتوں سے نیچے کی طرف کھسکانے لگا۔ وہ بے حد بے باکی سے اسے چھوتے، بے باک سرگوشیاں کرتے اس کی جان لبوں پر سجا رہا تھا۔ یکدم وہ اسے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ زرمش بیڈ پر گرتے گہرے سانس لیتے اسی لمحے رخ پلٹ گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی طرف بڑھتے، اس پر حاوی ہوتے اس کے آدھے ادھورے بلاؤز سے نظر آتی برہنہ کمر کو شدت سے چومنے لگا۔ مسز خان، میرے لمس، میری قربت میں صرف ایک شوہر کی دیوانگی بھری چاہت ہے۔ میں نے کبھی تمہیں کسی جیتی ہوئی ٹرافی یا کسی بدلے کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ وہ اس کی خامدار کمر کو چومتے ہوئے اپنے لبوں کی پرواز نیچے کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ ابھی تک اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ زرمش بیڈ کی چادروں کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ وہ اس کے بدن کے ہر نشیب و فراز پر سختی سے لب رکھ رہا تھا، اس کے پیروں کے تلوؤں پر اپنے لب رکھ گیا۔ ہو سکتا ہے دنیا کا ہر مرد عورت کی قربت میں بہکتے اس کے پاؤں سے لپٹتا ہو مسز خان، مگر میں اس لیے لپٹتا ہوں یہ پاؤں تمہارے ہیں۔ جو مرد جس عورت کے پاؤں میں جھک جائے وہ کیسے ریپسٹ ہو سکتا ہے؟ اس کے پاؤں کے تلوؤں پر لب رکھتے ہوئے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ لفظ ریپسٹ نے کیسے اس کے وجود کو جلایا تھا یہ وہ کبھی نہیں جان سکتی تھی۔ وہ نفرت میں جتنا شدت پسند تھا، عشق میں اس سے کہیں زیادہ تھا۔ تبھی تو ایک لفظ کی گردان نے اسے اس عورت کے قدموں میں آن بچھا دیا تھا۔ زرمش کی مٹھیوں کی گرفت بیڈ شیٹ پر بڑھتی جا رہی تھی۔ زرمش کا بدن آگ کی طرح گرم تھا، بدن بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ اس کی قربت میں بہک رہی ہے یا ابھی بھی اس کے خوف میں مبتلا ہے۔ وہ اسے نیچے سے اوپر تک سختی سے چومتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے سلگاتے ہوئے اسے کندھے سے جکڑے ایک جھٹکے سے سیدھا کر گیا۔ ہیزل گرے آنکھیں سبز آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ اس سے پہلے وہ زرمش کی آنکھوں کی سرخی کی بابت جانتا، اسی لمحے لائٹ چلی گئی تھی۔ کمرے میں مدھم نیلگوں روشنی بھی بجھ چکی تھی۔ وہ اسی لمحے اس کے ہونٹوں کے ساتھ شدت سے لپٹتے اس کی سانسوں کو گھونٹ گیا۔ ایک ہاتھ کمر کے پیچھے گھومتا اس کی دھڑکنوں پر لپٹا ہر پردہ آزاد کر گیا۔ دھڑکنوں سے دھڑکنیں ٹکرائی تھی، جسموں کی آنکھ مزید حدت پکڑ گئی تھی۔ وہ مزید خود پر قابو نہ پا سکا تھا۔ لمحوں میں وہ اس کے دل و دماغ پر ایسے حاوی ہوئی، وہ اسے پانے کے لیے بے قرار ہوا۔ بات بوس و کنار سے آگے بڑھ گئی تھی۔ زرمش کے جسم سے لپٹا ہر پردہ زمین کی زینت بننے لگا۔ ان سلوٹ زدہ پردوں پر ٹاول گرتے ان پردوں کو مکمل ڈانپ گیا تھا، جیسے زرمش کے سلگتے لرزتے بدن کو آریان خانزادہ کا آگ جیسا تڑپتا جسم ڈانپ گیا تھا۔ سانسوں میں سانسیں گھلیں، جسم سے جسم ملنے لگا۔ کمرے میں دہکتی اور جنون سے بھری سانسوں کی گونج بڑھنے لگی۔ وہ اس کی دھڑکنوں سے اتنی شدت سے لپٹا تھا کہ زرمش کی سسکاریاں گونجتے آریان خانزادہ کے جسم میں دہکتے سپارک کو بڑھا گئی۔ آج رات تم ہوش نہیں کھو گی مسز خان، مگر وعدہ ہے میرا تم نے میرا ایسا جنون کبھی نہیں سہا ہوگا۔ اس کی باری خمار بھری آواز سرگوشی زرمش کی دھڑکنوں پر اس کی سانسوں کی تپش چھوڑنے لگی۔ ہاتھ کی بے باکی بڑھتے ہر گہرائی کو چھونے لگے۔ وہ دونوں ایک جسم دو جان ہوئے تھے۔ زرمش کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ کی پیشانی سے ٹپکتا پسینہ زرمش کے بالوں میں جذب ہونے لگا۔ جنون خیزیاں نازک جسم پر رقم ہونے لگیں اور لرزنے در و دیوار لگے تھے۔ نہ ہوا کا ہوش، نہ سائے کا علم رہا، بس تیرا بدن تھا اور میرا جنون جاگتا گیا۔ کمرے میں آریان کی باری سرگوشی میں ہنوز سناٹے کی گونج تھی، مگر اس سناٹے میں آریان خانزادہ کی وحشیانہ سانسیں دھیمی دھیمی آگ کی مانند دہک رہی تھی۔ وہ باری ہوتی سانسوں سے اپنی شدتیں بڑھاتا جا رہا تھا۔ کمرے میں زوہمانی خاموشی کی گونج بڑھنے لگی۔ آریان پلیز، زرمش اس کی جنون خیزیاں سہتے ہلکان ہوتے التجا کر گئی۔ وہ پھولتی سانسوں میں بولی، مگر آریان خانزادہ کے جنون کو کون تھام سکتا تھا؟ ہے مسز خان، اتنی ہاٹ ساڑی کیوں لی جو مجھے اتنا جنونی بنا دے؟ اب سزا تو ملے گی۔
وہ وصل کی آخری ساختوں تک پہنچنے کی صحیح کر دے، اس کے کان میں سرسراتی سرگوشی کر لی گیا۔ ساحر کے لیے لی۔ باہر بجلی اتنی تیزی سے گرجی تھی کہ جیسے کسی پر ٹوٹ کر برس گئی ہو، مگر اندر بھی جیسے بجلی کسی پر بجلی گری تھی۔ گلاس ونڈو سے بجلی کی چمک کوندی تھی۔ جنون برے لمحے رک گئے تھے۔ دونوں کی آنکھیں جار ہوئی تھیں۔ ایک کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، دوسرے کی سانسوں کی تپش مزید دہک اٹھی تھی۔ باہر بجلی ابھی بھی گرجتے دل دہلا رہی تھی۔ زرمش سانس روکے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو اسے گہرے سانس لیتے سبز وینز بھری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بلڈ تھس بسٹ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں ویسے ہی وحشت تھی جو نکاح سے پہلے اس نے ایسے ہی اس کے نیچے دبی دیکھی تھی۔ زرمش کانپتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ باہر بادل خوفناک انداز میں گرج رہے تھے۔ بجلی کی چمکتی کوند گلاس ونڈو سے ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ زرمش سختی سے آنکھیں میچے سانس روکے ہوئے تھی۔ یکدم وہ وحشی ہوا۔ زرمش کی چیخیں بلند ہوئیں۔ اس کی کلائیاں بے دردی سے جکڑے، اپنے اندر کا طوفان وحشی پن اس کے اندر انڈیلنے لگا۔ اب اس کی شدتوں میں ذرا برابر نرمی نہ تھی، صرف وحشتیں ہی تھی۔ وہ اس پر کسی درندے کی مانند برس رہا تھا۔ زرمش کو آج صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا، مرد جب وحشی پن پر اتر آئے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کمرے کے در و دیوار بھی آریان خانزادہ کی وحشی پن سے پناہ مانگ رہے تھے۔ آریان، وہ اٹک اٹک کر بولتے، اس کی منہ زور جسارتوں کے آگے بے بس ہوتے شدت سے رونے لگی تھی۔ پہلی رات تو زرمش کے وجود پر کوئی نشان نہ پڑا تھا، آج بھی کہیں نشان نہیں تھا، مگر اس کی نازک کلائیاں اس کی گرفت میں جیسے ٹوٹتے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ خود اس کی جنون خیزیوں سے چٹخ کر ٹوٹ جائے گی۔ آریان خانزادہ کا وجود پسینے سے تر تھا۔ وہ آخری ساعتوں کے قریب ہی پہنچ کر بد نصیب ٹھہرا تھا۔ وہ اس پر ٹوٹ کر برسنے کے باوجود نہ برسا تھا۔ وہ مزید جنونی ہوتا گیا، مگر اب اس عورت کے جسم کی گرمی، اس کی خوبصورتی اس کے حواسوں پر سوار نہ تھی۔ کانوں میں سائر خان نام کی سور کی مانند گونج رہا تھا، ایک قیامت خیز صدا جو اس کے وجود کے ہر گوشے کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ زرمش کی چنگاڑتی سسکیاں کمرے کے در و دیوار کو ہلانے لگی، مگر آریان خانزادہ کو رحم نہ آیا تھا۔ یکدم وہ رک گیا تھا۔ آریان کی حرکت تھم گئی۔ نہ وہ سیراب ہوا، نہ وہ لمحہ آخری قرار تک پہنچا۔ زرمش کے اندر ٹوٹتے لمحے میں امید کی آخری سانس بھی دم توڑ گئی۔ زرمش نے سسکتے ہوئے بھیگی آنکھوں، بکھری سانسوں سے اس کی سبز وحشت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ مقابل کے لبوں پر تذلیل کے ان لفظوں کا انتظار کرنے لگی جو بارود کی مانند اس کے دل میں دنک جائیں گے۔ اور بدن، وہ بدن جس پر لپٹی ساڑی جو اس کے لیے نہیں تھی، نہ وہ بد کردار ہو کر کبھی بد کردار ٹھہری تھی، آج تو مقابل کے پاس اس کی بد کرداری کا ثبوت تھا۔ بدن پر لپٹی وہ ساڑی نہیں تھی، وہ ثبوت لپٹا تھا جو وہ کچھ دیر پہلے اتار کر پھینک چکا تھا۔ آریان خانزادہ کے لب خاموش تھے۔ وہ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گرم دہکتی سانسیں زرمش کے نقوش پر برس رہی تھی۔ بالوں سے ٹپکتا پسینہ زرمش کے چہرے پر گر رہا تھا۔ بینڈیج سرخ ہوتی کھل چکی تھی۔ زرمش کا کپکپاتا ہاتھ اس کی پیشانی کے زخم کو چھو گیا۔ وہ اس کے لمس پر یوں بتکا تھا جیسے کسی نے زخم پر نمک کی ڈلی رکھ دی ہو۔ اسے جھٹکا تو نہیں تھا، مگر وہ اس کی لہو رنگ آنکھوں میں ناگواری عجب سی چنگاریاں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں ناگواری دیکھتے زرمش کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ زخمی سسکاری لے گئی۔ وہ اس کے سینے سے لپٹا۔ زرمش کی ہیزل گرے بیگی آنکھیں بے یقین ہوئیں۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے سینے میں گونجنے لگی تھیں۔ زرمش کا کپکپاتا ہاتھ نامحسوس طریقے سے جانے کیوں اس کے گھنے بالوں میں سرسرایا تھا۔ آج اس کے پہاڑ جیسا وزن، جیسے اس کی سانسیں بند نہیں ناہموار ہوئی تھیں۔ زرمش کے ناخنوں کی چبھن اس کی کمر پر بڑھنے لگی۔ آریان خانزادہ کے لب تلخی سے مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ کوٹیج میں بھی اس کی قربت کے بے رحم نشان اس کی کمر پر ہوتے تھے۔ وہ اسے ریپس سمجھتے اس کی کمر نوچا کرتی تھی، آج بھی اس کے خوف سے اس کے ساتھ لپٹ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی بوجھل دہکتی سانسیں زرمش کے کان پر بکھرنے لگیں۔ آئی ایم سوری۔ آریان خانزادہ کے لب ہلکا سا سرسرائے۔ زرمش کی سماعتیں بے یقین ہوئیں۔ مجھے تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارے پاس آنا آج کی رات مجھے اتنا بھاری پڑے گا۔ کاش تم پلٹتی نہ۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں پھنکارتے ہوئے اس سے علیحدہ ہوا۔
کمرے میں گوپ اندھیرا چھایا تھا، سانسیں بھی اب تھم گئی تھی۔ وہ خود کو اسی ٹاول میں پھر سے لپیٹ گیا۔ واش روم کا دروازہ دہاڑ سے بند ہوا۔ زرمش کپکپاتے ہاتھوں سے کمبل خود پر لیٹے رخ پلٹ گئی تھی۔ اس کے بدن پر کپ کپی تاری تھی اور لبوں پر ہاتھ رکھے سسک اٹھی۔ 5 منٹ بعد باہر تھا، جینز میں ملبوس، جیکٹ پہنے ہوئے، پیشانی پر بکھرے بال، سبز آنکھوں میں وحشت کی سرخی۔ وہ تیزی سے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھا، لائٹ آ چکی تھی، کمرے میں نیلگو روشنی پھیلی تھی۔ وہ یکدم رکا تھا۔ اب یہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کبھی تم تک آریان خانزادہ بن کر پلٹے گا نہیں، اس کی سپاٹ آواز گونجی تھی۔ دوسرے لمحے وہ کھڑکی کھولے نیچے کی جانب کود گیا۔ زرمش کی سسکیوں میں اضافہ ہوا۔ یکدم وہ ہذیانی ہوتے اٹھی، خود پر کمفرٹر لپیٹتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا لائٹر نظر آیا تھا۔ وہ اسے اپنی مٹھی میں چپٹتے تیزی سے کمرے کے وسط کے آتش دان کی طرف بڑھی جو ٹھنڈا پڑا تھا۔ وہ اچھی طرح کمفرٹر خود پر لپیٹتے کپکپاتے ہاتھوں سے آتش دان جلانے لگی۔ وہ ہذیانی چیختے ہوئے آتش دان جلا رہی تھی۔ اس کی ماتم کدہ چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ آتش دان جل چکا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھتے زمین پر گری ساڑی کی طرف بڑھی۔ ساڑی اٹھاتے وہ آتش دان کی طرف بڑھی۔ ساڑی آتش دان کا حصہ بنی تھی۔ جلتی چنگاریوں میں اضافہ ہوا تھا۔ زرمش گہرے سانس لیتے روتے ہوئے اس ساڑی کو جلتے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ الماری کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اس وقت کوئی دیوانی پاگل لگ رہی تھی۔ لبوں پر چیخیں تھی، پورا بدن لرز رہا تھا، آنکھوں سے سیلابی ریلا بہہ رہا تھا۔ وہ الماری کی طرف بڑھتے ہر وہ چیز وہ یاد نکالنے لگی جو سائر خان نے ایک کزن بن کر اسے دی تھی، مگر وہ بیوی سمجھ کر وصول کرتی رہی۔ جو سائر خان نے ایک کزن بن کر اسے دی تھی، مگر وہ بیوی سمجھ کر وصول کرتی رہی۔ میڈیکل کالج میں داخلہ ہونے پر وہ پین جس پر CK لکھا تھا، وہ پلاسٹک کی انگوٹھی جو بچپن میں سائر خان نے دی تھی، وہ چھوٹا سا ٹیڈی بیئر برتھ ڈے پر دیا تھا، وہ سنیکرز جب وہ معلم جبا دوستوں کے ساتھ گئی تھی، ہر وہ گفٹ جو وہ برتھ ڈے اور ضرورت پڑنے پر دیتا رہا، اور الماری سے نکالتے آتش دان کی نظر کرتی جا رہی تھی۔ وہ چیخیں مارتے ہوئے ایک ایک چیز جلا رہی تھی۔ آتش دان کی آگ بھڑکتی جا رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرتی ہذیانی چیخیں مارنے لگی۔ باہر بجلی کڑک اٹھی، کمرے میں گپ اندھیرا چھایا تھا، صرف آتش دان کی جلتی آگ کی روشنی تھی۔ وہ کمفرٹ میں لپٹے روتے روتے ہنسنے لگی، درد بھری ہنسی۔ تڑتڑاتی لکڑیوں کو دیکھتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں سے سیلاب کا ریلا بہہ رہا تھا۔ اس کے کپکپاتے لب ہلنے لگے تھے، اس کے لبوں سے نکلتے لفظ اس کا دل چیر رہے تھے۔ جب بھی تیرا نام آیا میرے نام کے ساتھ، دل میں سلگ اٹھا کوئی الزام کے ساتھ، راکھ ہو گئیں وہ ساختیں جن میں فقط تو ہی تھا میرے خوابوں کے احترام کے ساتھ، جو لمس کبھی دعاؤں میں ڈلتا تھا، آج جلا دیا ہے اسے انتقام کے ساتھ۔ میری ہنسی بھی تیرے بعد بیگانہ ہوئی، جیسے کسی ماتم کی ہو پیغام کے ساتھ۔ کتنا اندھیرا تھا تیری چاہت کی راہ میں ہی جلتی رہی تیرے چراغ کے ساتھ۔ اب نہ ساحر کی کوئی یاد باقی ہے، سب کو سونپ آئی ہوں میں آتش دان کے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے ہنستی جا رہی تھی، کمرے میں زخمی سسکاریوں کی گونج کے ساتھ ماتمی ہچکیوں کی بھی گونج تھی۔ درخشی خانزادہ انیکسی کے لاؤنج میں لیلما خانم کے سامنے والے صوفے پر سفید شلوار قمیض میں ملبوس اسکن کلر کی مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے بیٹھا تھا۔ ملالہ خان سرخ رنگ کے پٹھانی شیشوں والی فراک میں ملبوس نیٹ کا دوپٹہ سنہری لمبے سلکی بالوں پر اوڑھے ہوئے لاؤنج میں قہوے کی ٹرے پکڑے داخل ہوئی تھی۔ سبز آنکھوں میں کاجل کی باریک تہہ تھی، لبوں پر وہ سرخ لپسٹک لگائے ہوئے تھی۔ وہ درخشی خانزادہ کو گہری نگاہوں سے دیکھتے سینٹرل ٹیبل کی طرف بڑھی جو لاؤنج کے وسط میں رکھی تھی۔ وہ ٹرے شیشے کی ٹیبل پر رکھتے گھٹنوں کے بل درخشی خانزادہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ نیٹ کا آنچل اس کے سینے سے ڈھلک گیا تھا، سینے پر اندر کی طرف لگے ٹچ بٹن کھلے تھے۔ وہ حسن کی دیوی مغرور عالیشان مرد کے سامنے بیٹھی اسے تپش زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ درخشی خانزادہ اس کی نگاہوں کی تپش سے پہلو بدلتے اپنی ہلکی گنی بیڑ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ملالہ خان اسے دہکتی گرم بھیگی نگاہوں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ درخشی خانزادہ جبڑے بیچتے لیلما خانم کی طرف متوجہ ہوا۔ خانم بھی کیا کروں میں، بتائیں اور کیا کروں؟ بہرمن کیوں نئی نئی دشمنی اپنے سر پر لے رہا ہے؟ کیا ضرورت تھی زرا خانزادہ کی بیوی پر پسٹل تاننے کی؟ آپ جانتی ہیں زرا خانزادہ کون ہے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ بہرمن کی حرکت کی وجہ سے وہ تپا ہوا تھا، اب خانم بی نے اسے ادھر بلا کر اسے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ زرا خانزادہ کا ہمارے یا تمہارا زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہونا چاہیے درخشی۔
زگ اور پرویش کا نکاح ہوا تھا، مگر اب جب کہ پرویش زندہ نہیں ہے تو زرک کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ تو پرویش کو بھول کر دوسری شادی کر چکا ہے، تم کو اس کے ساتھ اپنا رشتے کا بھی تو خیال ہے؟ اس نے تو نہ کیا تمہارا لحاظ۔ بہرامن نے بتایا کیسے وہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہیں دھمکی دے کر گیا ہے۔ للما خانم بھڑک اٹھی تھی، جب پرویش ہی نہیں رہی تو وہ جوگ لے کر کیا کرتا؟ ویسے بھی یہ نکاح بچپن میں ہوا تھا خانم بھی، زرک بھی تب چھوٹا ہی تھا، پرویش 5 سال کی تھی اور 10-11 سال کا تھا۔ کیا شکوہ گلہ بنتا ہے اب ہمارا؟ جبکہ بابا مورے کے جانے کے بعد ان لوگوں سے جذباتی وابستگی بھی دشمنی بدل گئی۔ وہ کرب زدہ لہجے میں بولتے اپنی ہلکی گنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلانے لگا۔ نگاہوں کے سامنے زنیشا کا چہرہ آیا تھا جسے وہ بھول ہی نہ پا رہا تھا۔ پرویش اور زنیشا کے نقوش آپس میں گڑمڑ ہونے لگتے تھے۔ تو تم نے انصاف تبریز خان کے بیٹے کا سائڈ لیتے اپنے ہی بھائی پر ہاتھ اٹھایا، اسے تن تنہا پل پر چھوڑ آیا، کیوں؟ اس ذرا کا سینہ گولیوں سے چھلنی کیوں نہ کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں خانم بھی؟ یہی باتیں بہرامن کے سامنے کریں گی تو کسی دن وہ فضول کی دشمنی کی بینٹ چڑھتے اپنے ہی سینے پر گولیاں کھا بیٹھے گا۔ درخزئی خانزادہ نے لب بھیجتے کہا، کیسے کوئی مار دے گا بہرامن کو؟ تم ہے نا اس کے ساتھ، بڑا بھائی ہے تم اس کا، کیا تم اپنا بھائی کو مرنے دے گا؟ اس کا ذمہ داری تم پر کبیر خان چھوڑ کر گیا ہے، باپ بن کر پالنا تھا اسے تم نے، للما خانم نے ہمیشہ کی طرح سے جتایا۔ درخزئی خانزادہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گراتے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ گیا۔ للما خانم ہر بار اسے کبیر خان کے آخری لفظ اسے یاد کرواتے اسے ایموشنلی بلیک میل کرتی تھی۔ وہ ہر بار ہو بھی جاتا تھا اپنے بابا کے آخری لفظ وہ کیسے بھول سکتا تھا بھلا؟ کب چھوڑا اسے خانم بھی؟ بھائی ہے میرا، خود سے پیارا ہے مجھے، تبھی اس پر سختی کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ پیار کی زبان بولوں وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، زیادہ خود سری دکھاتا ہے اس لیے مارتا ہوں اسے تاکہ وہ میری مار سہتے کسی اور کی گولی کا نشانہ نہ بنے۔ وہ سر ہاتھوں سے اٹھائے زخمی لہجے میں بولا، خان آپ قہوہ لیں۔ ملالہ خان نے چپتی نگاہ للما خانم پر ڈالتے گرم گرم قہوے کی پیالی درخزئی خانزادہ کی طرف بڑھائی۔ درخزئی خانزادہ کی سرخ نم زدہ آنکھیں ملالہ خان کو انی کی طرح اپنے سینے میں گڑتے محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہم کچھ نہیں جانتا درخزئی، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جس کا حفاظت تم پر فرض ہے۔ للما خانم کی بات پر درخزئی خانزادہ کی آنکھوں کی نمی بڑھی تھی۔ ایک ہی بیٹے والے لفظ اس کے دل میں سوئیوں کی طرح چبھے تھے۔ خانم بھی تمہارا ایک نہیں 2 بیٹے ہیں، اگر تم خان کو اپنا بیٹا نہیں مانتی تو کس حق سے بہرامن کو خان کا بھائی کہتی ہو؟ ملالہ خان للما خانم کی طرف گردن موڑے تلخی سے بولی۔ درخزئی خانزادہ کی نم زدہ نگاہیں اس کے وجود کو جلا گئی تھی۔ اپنی زبان بند رکھو، تم جیسا عورت بولتا کیا نگاہیں اٹھائے اچھا نہیں لگتا، جس نے اپنا ہی شوہر کو دھوکہ دیتے اس غزین کے ساتھ بھاگ گیا۔ للما خانم جواباً پھنکاری تھی۔ ملالہ خان کی بار للما خانم کی انا پر کاری وار کر گئی تھی، اسے تانا دیتے پر وہ پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ درخزئی خانزادہ گہرے سانس لیتے صوفے کی سطح پر سر ٹکا گیا۔ سکون کے ہی نہیں تھا، لمحہ بھر کے سکون کو وہ ترس گیا تھا۔ میں نے جو بھی کیا ناسمجھی میں کیا خانم بھی، تم نے تو کبیر خان کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی میرے باپ سے ملتی رہی۔ ملالہ خان زخمی لہجے میں پھنکاری تھی۔ للما خانم کی رنگت فاق ہوئی تھی۔ درخزئی خانزادہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، اس کی سرخ نگاہیں غصے سے للما خانم کا طواف کرنے لگی۔ للما خانم طیش و علم سے صوفے سے اٹھتی ملالہ خان کی طرف بڑھتے قہوے کی چینک اٹھائے ملالہ خان کے سر پر گرانے لگی۔ ملالہ خان کی دل خراش چیخیں لاؤنج میں گونجی تھی۔ درخزئی خانزادہ بدحواس ہوتے ملالہ خان کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑے اپنے سینے سے لگاتے گھوم گیا تھا۔ ملالہ خان کی دل خراش چیخیں پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ اس کی پیشانی اور بال گرم قہوے سے جل اٹھے تھے، پیشانی پر آبلے پڑے تھے، جلد سرخ ہوئی تھی، اسے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے تھا۔ ملالہ خان کی دل خراش چیخیں سسکاریوں میں گونجنے لگی۔ درخزئی خانزادہ اس کے سسکتے لرزتے وجود کو باہوں میں سختی سے قید کیے ہوئے تھا۔ یہی سزا ہے اس جیسا بد کردار عورت کا، اس کا یہی سزا ہے۔ للما خانم غصے سے پاگل ہوتے کف اڑاتے پھنکاری تھی، آپ ہوتی کون ہے اسے سزا دینے والی؟ وہ پلٹتے ہوئے طیش و علم سے گرجا تھا۔ ملالہ خان جلن سے سسکاریاں برتے اس کی گرج پر سہمتے ہوئے اس کے سینے میں شدت سے سمائی تھی۔ اس نے تمہارا ساتھ بے وفائی کیا، للما خانم غصے سے چیخی تھی۔ اس نے جو بھی کیا میرے ساتھ کیا، اسے سزا جزا دینے کا حق صرف میں رکھتا ہوں۔ خبردار آئندہ اس پر ہاتھ بھی اٹھایا خانم بھی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ للما خانم کو قہر آلود سرخ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دہاڑا تھا۔
اتنا درد کیوں اس عورت کا واسطہ جس کو تم طلاق دینا چاہتا ہے؟ دوسری عورت کا اشارہ ملنے کا دیر ہے، تم کسی کھٹ پتلی کی طرح اس عورت کا آگے ناچتے اسے طلاق دے دے گا؟ خدا کا قسم کھاتا ہے اسی وقت ہم اس کا بوٹی بوٹی کر دے گا۔ لیلما خانم زخمی ناگن بنے بھی اپنا پینترا اپنانے سے باز نہیں آئی تھی۔ ملالہ خان کی طلاق تو وہ نہیں چاہتی تھی، کسی صورت نہیں۔ جب تک یہ میری بیوی ہے تب تک آپ اسے اب چھو کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ اگر اسے آئندہ چوٹ پہنچائی خدا قسم ایک سردار بن کر آپ کو سزا سناؤں گا۔ وہ لیلما خانم کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ملالہ خان کو کلائی سے پکڑے زخمی قدموں سے ملالہ خان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جلن سے بے حال ہوتے ڈگمگاتے قدموں سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ وہ کمرے کے واش روم میں داخل ہوتے شاور کی طرف بڑھتے اس کا ٹیب کھولتے اسے شاور کے نیچے کھڑا کر گیا۔ ملالہ خان آنکھیں موندے آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی انگلیاں اس کی پیشانی کو نرمی سے چھونے لگی جو بے تحاشا سرخ تھی۔ ملالہ خان کی سسکاریوں میں اضافہ ہوا تھا۔ بہت جلن ہو رہی ہے ملالہ، وہ لب بیچتے بولا۔ اب نہیں ہو رہی خان۔ وہ اپنی نم آنکھیں کھولتے مسکرائی تھی۔ درخزئی خانزادہ گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے طلاق لے کر آگے بڑھ جاؤ ملالہ، ورنہ ایسے ہی ہر روز مرتی رہو گی، وہ خراش زدہ لہجے میں بولا۔ سونپ دو گے مجھے آسانی سے کسی کو بھی؟ ملالہ نے ہچکی لیتے قرب زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ اتنی جلن اتنی تکلیف گرم قہوے سے نہیں ہوئی تھی جتنی مقابل کے لفظوں سے ہوئی تھی، شاید۔ درخزئی خانزادہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ شاور کی بچھاڑ میں ملالہ خان کی سانسیں بکھرنے لگی تھیں۔ اسے نہیں کھو سکتا ملالہ خان، اسے نہیں کھو سکتا، دل رک جائے گا میرا اگر اس نے چھوڑ دیا۔ درخزئی خانزادہ کی آواز نم ہوئی تھی۔ گلٹ میں ہو خان کہ میری طرح اسے بھی اپنی چاہت میں برباد کر دیا؟ ملالہ خان نے گردن پر ہاتھ رکھتے ٹوٹے لفظوں سے پوچھا۔ سانس آنا بند ہوئی تھی۔ نہیں، میں اس کی چاہت میں برباد ہو گیا ہوں۔ گلٹ تو اب صرف تمہیں چھوڑنے کا ہے، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا۔ کر چکے ہو تم خان میرے ساتھ ناانصافی، وہ ہذیانی ہوتی چیخی تھی۔ خدا نے اگر میرا جرم معاف کر دیا تو روز محشر میں تم سے اپنی ایک ایک سسکی کا حساب لوں گی۔ وہ اپنی فراق کا اگلا گلا چاک کرتے اپنے سینے کا زخم بے دردی سے ناخنوں سے نوچنے لگی۔ ملالہ، وہ اس کے پاگل پن پر چیخا تھا۔ ملالہ خان مزید بے رحمی سے اپنا زخم نوچنے لگی کہ خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اس کی کلائیاں جکڑے دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ ملالہ خان بے ترتیب سانسوں زخمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم بے رحم ہو خان، تم سفاک ہو، تم ظالم ہو خان، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ اپنی کلائیاں چھڑوانے کی صحیح کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے زخمی لہجے میں چلائی۔ جان سے مار ڈالوں گا ملالہ اگر چیخی۔ وہ اس کے چیخنے پر مشتعل ہوا۔ وہ چیخ سکتی ہے، میں کیوں نہیں؟ وہ تمہاری بے وفائی پر تمہارا گریبان پکڑ سکتی ہے، میں تمہاری بے رحمی پر کیوں نہیں؟ وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی ناکام صحیح کرتے بری طرح جٹپٹائی تھی۔ وہ میری سوین ہے جسے میں ہر حق دیتا ہوں اگر تمہیں نہیں ملالہ خان، اس لیے آئندہ اپنی آواز نیچے رکھنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے تنبیہی آواز میں پھنکارا۔ ملالہ خان کی آنکھوں کی چبھن بڑھی تھی۔ وہ شاور کے نیچے بھیگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ عنایہ اپنے کمرے میں نیچے زمین پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بدن پر سیاہ رنگ کا گرم فراک تھا۔ شال بیڈ پر پڑی تھی، بال بکھرے متورم آنکھیں لرزتا بدن۔ وہ کب سے ایسے بیٹھی کمرے کے آتش دان کو جلتے دیکھ رہی تھی۔ آتش دان میں دہکتے شعلے جسے اس کے اندر جلتے سوالوں کے استعارے تھے۔ اس کی دنیا دیر ہو چکی تھی۔ اس کا دل، اس کا وجود ماتمی سسکیاں بھر رہا تھا۔ ایسی عذیت تھی اسے اپنا آپ کسی پتنگے کی مانند بکھرتا محسوس ہوتا۔ بے وفا، اس کے لبوں سے یہ لفظ زہر کی طرح ٹپکا۔ وہ شخص اس کی وفاؤں کا وارث تھا، آج انہی وفاؤں کا قاتل بن چکا تھا۔ وہ اس بے وفا کو نہیں معاف کر سکتی تھی جو اس کی وفاؤں کا مجرم ٹھہرا تھا۔ اس کے نزدیک بے وفائی کی سزا صرف جدائی تھی۔ اس کا دل یہ آخری فیصلہ سنا چکا تھا۔ عنایہ نے کمرے کو دیکھا، اپنا آپ ایک بے بس قیدی کی طرح لگا۔ اس کے پاس موبائل تک نہیں تھا، وہ کسی کو خبر کر سکتی۔ ملازماؤں تک کو اسے موبائل دینے سے منع کر دیا تھا۔ زرلشتہ سے نہ وہ مل سکتی تھی نہ اسے اجازت تھی۔ اسے تو سانس لینے کے لیے بھی اس قاتل کی ضرورت پڑتی تھی جو اس کے سکون، اس کے بھروسے کا قاتل تھا۔ وہ عالیشان مرد جب کسی اور کے خاص اس کے لیے عام ہو گے۔ پشمینہ روز کی طرح اسی وقت پر رات کا کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوتے۔ اس کی طرف بڑھتے ٹرے اس کے آگے رکھ چکی تھی جس میں مختلف لذیذ کھانے سجے تھے۔ پشمینہ اس کی سرخ متورم آنکھوں اور لرزتے بدن دیکھتے نگاہیں چرا گئی تھی۔ عنایہ نے کھانے کی ٹرے اپنی طرف کھینچتے روٹی توڑتے لقمہ اپنے منہ میں ڈالا۔ درخزئی کہاں ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے سوال برآمد ہوا تھا۔
وہ صبح سے کمرے میں نہیں آیا تھا، اب رات ہونے والی تھی اور صبح سے وہ یہی خود کو باور کروا رہی تھی اسے اس کی پرواہ نہیں، مگر اس اذیت کا کیا کرتی جو اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ مزید بے وفائی کرے گا وہ تو تڑپ کر مر ہی جائے گی۔ اب وہ اسے ذہنی اذیت دے رہا تھا، اس کے ادڑے زخموں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ بے وفا نہیں تھا تو کیوں خود کو اس کے ساتھ کمرے میں قید نہیں تھا؟ کیوں وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہوتا تھا؟ کیوں وہ عورت ابھی تک اس کے نکاح میں تھی؟ لیلما خانم کے پاس بیٹھے ہیں۔ پشمینہ کا جواب اس کے حلق میں نوالا پھنسا گیا۔ عنایہ بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ پشمینہ گھبراتے اس کی طرف بڑھی، پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، جسے عنایہ اس سے چھینتے پوری قوت سے سامنے دیوار پر مار گئی۔ پشمینہ سہمتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ اگر وہ سچا تھا تو کیوں اس کے قدم انیکسی کی طرف بڑھے؟ عنایہ کو سانس آنا بند ہوئی۔ وہ بھی ہے وہاں پر؟ عنایہ گردن پر ہاتھ رکھتے اٹک اٹک کر پوچھا۔ پشمینہ خاموشی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ خان اس کے پاس ہے؟ عنایہ نے ٹرے اٹھائی، اب زمین پر پھینکی تھی۔ چینی کے برتن چکنا چور ہوئے تھے، کھانا زمین پر بکھرا تھا۔ پشمینہ مزید سہمی تھی۔ پشمینہ کی گردن اثبات میں ہلی۔ عنایہ اپنا سر بیڈ پر پیچھے کی طرف رکھتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ عنایہ بی بی خود کو سنبھالیں، تمہارا پیٹ میں خان کا بچہ ہے۔ پشمینہ نے دھیمے لہجے میں کہا، اسے اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ نہیں ہے یہ خان کا بچہ، یہ صرف میرا بچہ ہے۔ خان نے اس پر حق جتایا، میں تمہارے خان کی جان لے لوں گی۔ وہ بفری شیرنی کی طرح غرائی تھی۔ دوسرے لمحے وہ زمین سے اٹھتے اس کی طرف بڑھی۔ پشمینہ سہمتے ہوئے دروازے سے ہٹی تھی۔ کانچ کا ایک ننھا ٹکڑا عنایہ کے تلوے میں پیوست ہوا۔ اس کے لبوں سے آہ برآمد ہوئی۔ دوسرے لمحے وہ لب دانتوں تلے دبائے اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر دروازہ کھولتے باہر نکل گئی۔ عنایہ بی بی۔ پشمینہ اس کی طرف تیزی سے بڑھی۔ وہ بنا کسی دوپٹے ننگے پیر انیکسی کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھ رہی تھی۔ پشمینہ کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا تھا۔ درخشی اور ملالہ خان واش روم میں تھے۔ وہ تو روز اس وقت پر عنایہ کو کھانا دیتی تھی۔ درخشی کا سختی سے حکم تھا اسے ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا وقت پر کھانا دیا جائے، اسی لیے وہ آج بھی عنایہ کو کھانا دینے آئی تھی۔ اگر عنایہ درخشی اور ملالہ خان کو دیکھ لیتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ عنایہ بی بی کہاں جا رہا ہے تم؟ پشمینہ اسے بازو سے جکڑا۔ تمہارے خان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے، اس کی بے وفائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقت بنتے دیکھنا جیسا کوئی دکھ نہیں پشمینہ۔ عنایہ کے کانپتے لہجے میں آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑوایا اور پیچھے ہٹی۔ پشمینہ نے بے بسی سے دیکھا، ایسا کچھ نہیں ہے، خان صرف لیلما خانم کے پاس بیٹھے ہیں۔ جب اس پر اعتبار تھا تو وہ صرف میرا تھا، اب جب اعتبار ہی نہیں رہا تو ہر عورت کا لگتا ہے، تمہارا بھی۔ زہر کی طرح کاٹ دار لفظ بولتے وہ تیز قدموں سے انیکسی کی طرف بڑھ گئی۔